جی میں اطہر میں آ گیا ہوں. دیکھ لیں کوالٹی کیا ہے آواز کی، تو پھر شروع کر دیتے ہیں. جناب محترم قبلہ حضرت زہد علیہ السلام، مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم. ہم آج کی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہماری ایڈمن ٹیم جناب پیغمبر سورج خان صاحب کے ساتھ تمام ہمارے لسنرز کو ویلکم ہے، خوش آمدید. خدا کی سلامتی حضور. میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے. پاکستان میں اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، خاص طور پہ سیلاب کی زد میں آنے والے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں. میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، اکثر بیشتر غریب لوگ اور ان گنت بے زبان جانور، مویشی، بلکہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حالت شدید بدحالی اور اسیری کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیا یہ فرشتوں کی طرف سے ان کے اعمال کی سزا ہے یا یہ خود ہی اس تباہی کے ذمہ دار ہیں؟ بٹ ساؤتھ افریقہ. خدا نہ کسی کو عذاب دے کے خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی ذات کوشش کرتی رہتی ہے کہ یہ جو گندی کرتوتیں کر رہے ہیں ان کو بچاتا رہے. لیکن پھر وہ لاوا پھٹ پڑتا ہے. نہ فرشتوں کی سزا ہے کوئی، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے. یہ ایسے ظالم ہیں اور ان کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں تک کا نہیں سوچتے کہ ان پہ مستقبل پہ کیا گزرے گی، اور وہ آگ ان کو بھی لپیٹ لیتی ہے. ان میں بیچارے پہ جانور بھی آ جاتے ہیں، ہر کوئی آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اپنے ان کی عقل کو گھن لگ گئی ہے، آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ پورے پاکستان کا سودا کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر ان کا جو اپنا خاندان ہوتا ہے آگے چل کے وہ بھی اسی سیلاب میں آ جاتا ہے، آگ میں آ جاتا ہے کہ اسی آگ میں تو خود بھی جلے گا. جب آپ ایک کشتی میں سوراخ کر دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے، نہیں، وہ آپ کو بھی ڈبوئے گی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی ڈبوئے گی. انہیں اپنی قوم سے اوپر، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر شخص دغاباز، ہر شخص چھوٹا، ہر شخص جو ظلم کر سکتا ہے کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو یہ اس کا انجام ہے. لیکن خدا جو ہے وہ تو کہتا ہے ہم تو اکثر بچاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ظالم اپنے جسم کو کاٹ رہے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب سے سوال عرض ہے، الہامی کتابوں کو بعد میں ہی کیوں کمپائل کیا جاتا تھا، اور ان کتابوں کا انبیاء نے خود کسی بھی طرح کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کیا، جبکہ سب کچھ محض حفظ یا بعد میں آنے والوں کے ہی برہنِ منت کر دیا جاتا تھا؟ یونس رضا. اکثر نبیوں نے ایسا نہیں کیا. ان کی وجوہات یہ تھی کہ وہ بہت سی باتیں رلی ملی کر گئے اور پھر ان کو ترتیب نہیں دے سکے، اور وہ ترتیب اگر دیتے تھے تو ان کی اپنی باتوں میں تضاد آ جاتا تھا. اب موسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ سے پہلے ہے، محمد صاحب سے بھی پہلے ہے. انہوں نے 5 کتابیں لکھی اور 4 کتابیں انہوں نے خود ہی لکھوائی، خود ہی لکھی، اور 5ویں کتاب بھی مرتے وقت انہوں نے مکمل کر لی تھی. وہ آج بھی بغیر کسی کنفیوژن کے وہ تورات میں ہے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ جو نبی تھے وہ کھری کھری
سناتے تھے, جھوٹ پر تعامل نہیں کرتے تھے اور بالکل سیدھے جا رہے تھے. تو وہ کتابیں ابھی بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. باقی جو یہ نبی ہیں جو ایک بات کرتے ہیں اس کو 20 دفعہ گھمایا تو وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. اب اس کو سلجھانے کے لیے ایک عمر اور چاہیے, اس لیے کنفیوژن ہو گئی اور اپنی زندگی میں وہ پھر اس کتابوں کو ترتیب نہیں دے سکے, چاہے محمد صاحب ہو چاہے عیسیٰ ہوں. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال, انہی ممبر کا سوال ہے. آج یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے, ماضی میں الہامی کتابوں کی تصدیق کیسے کی جاتی تھی؟ محض یہ کہا جاتا تھا کہ ہاں میں نے محمد سے فلاں کو یہ کہتے سنا یا وہ کہتے ہوئے سنا, جبکہ اس دور کی الہامی تحریروں کو مصحف کہا جاتا تھا نہ کہ قرآن. یہ نام بھی بعد میں دیا گیا. جنگ یمامہ تک 42 کاتب وحی میں سے صرف 12 لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو کتاب کی شکل دی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی کتاب میں محمد عربی کے بتائے گئے تمام پیغامات درج ہوں؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یونس رضا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس یاما کی جنگ میں غالباً 1200 حافظ شہید ہو گئے تھے اور پھر یہیں پہ یہ بات ختم نہیں ہو جاتی. عثمان کے دور میں یہ قرآن 7 قرات پہ تھا, پھر اس کو جلایا گیا, سب مسلمانوں کو ایک قرات پہ رکھا گیا. اب وہ جو باقی جلائے گئے ان میں سے بہت سی چیزیں تھیں جن میں تضاد آ جاتا تھا, ان کو رہنے دیا جاتا. تو پھر یہ جو خلیفہ ہیں عثمان, انہیں یہ خطرہ تھا کہ پھر مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. پہلی جو ہے وہ آگے, پہلی جو ہے آیت وہ پیچھے آگے بعد میں کر دی, اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے, وہ بعد میں ہو گئی. جو بعد میں والی تھی وہ پہلے کر دی. بڑی کنفیوژن دکھائی دیتی ہے ان سارے معاملات میں. اب اس کنفیوژن میں رد و بدل میں اب یہ نہیں پتہ لگتا کہ قرآن کس اصل صورت و شکل میں تھا. اب جب جبرائیل سے میرا واسطہ پڑا تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 قسم کی تعلیمات ہیں, بہت ہی تھوڑی, کوئی 5% کہہ لیں کہ وہ جبرائیل لے کے آئے خدا کی طرف سے پیغام, اور اس میں سے باقی جبرائیل کے پیغامات ہیں جو کمپرومس کر کے محمد صاحب نے اس کی حکمت کے تحت بدل دیے, اور باقی جو ہے وہ اس میں محمد صاحب کے اس عمر کے مطابق بہت سی چیزیں شامل کی گئی ہیں. تو اب جب میں بتاؤں گا تو کون مانے گا, لیکن جب جبرائیل جو نبیوں کے روحانی باپ بھی ہیں ان کا واسطہ پڑا ان سے. اور یہاں ایک اور عجیب سی بات بتا دیتا ہوں جو شاید آپ کو حیران کر دے. ہمارے ایک بیٹے ہیں موسیس, وہ جنت میں تھے, پرواز کر رہے تھے, تو جبرائیل کی ملاقات ہوئی. تو جبرائیل کہنے لگے ان سے کہ اے موسیس, اب کیونکہ محمد صاحب مشن میں آ گئے ہیں, اس میثاق کے تحت جو وعدہ دیا تھا انبیاء نے, اب خدا کی بادشاہت کے لیے کام کریں گے, لیکن وہ تیرے لیے بہت سے راستے کھولیں گے, یعنی کہ اکانومی,
فائنینشیل پیسوں کی اور بہت سی چیزیں، لیکن ان کی بات تو انہیں نہیں ماننی محمد صاحب کی. تو موسی نے کہا پھر کس کی مانو؟ کہا صرف خدا کی، اور جس کو خدا نے مسیح الزما اپنا دل بنا کے بھیجا ہے. بات ان کی ماننی ہے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو پھر دوسرے دن محمد صاحب آئے، کہا کہ دیکھو یہ جبرائیل نے کیا بات کہی آپ کے بیٹے کو، موسیس کو. اگر یہی بات ہے تو پھر میں بھی جبرائیل کی بہت سی کمزوریوں کو جانتا ہوں. اس پر میں نے یہ کہا کہ محمد عربی کو چھوڑیں، اب اگلا نیا آسمان نئی زمین آتی ہیں، اس میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جبرائیل نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو پھر میں نے بات اس مضمون پہ آ کے ختم کر دی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے، کیا روحانی اور ظاہری دنیا کی خلا ایک ہی ہے، اور کیا یہ دونوں خلائیں اور ان کے درمیان تخلیقات اور فاصلے ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ان دونوں خلاؤں میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. بہت شکریہ. تنویر حسین. جی یہ دونوں ایک خلا میں نہیں ہے. جہاں تک ظاہری کائنات ہے فاصلے ہیں، لیکن نوروں کی رفتار سے وہ فاصلے طے ہو سکتے ہیں، یا کوئی نوروں سے زیادہ نور ہو تب بھی وہ فاصلے طے ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہری اور اندر کی کائنات جو ہے وہ ایک خلا میں نہیں ہے. یہ دو میگنیٹ ہیں، ایک ظاہری کھلے جہاں ہے اور ایک یہ میگنیٹ ہے، اور ایک دوسرا اندر کا میگنیٹ ہے جس کا ظاہری جہانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو اندر کا میگنیٹ ہے اس کی چابیاں جو ہیں وہ خدا کی ذات کے پاس ہیں، اور یہ دونوں ظاہری اور روح کے جہان جو ہیں آپس میں دھکیل رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ مل نہیں پاتے. لیکن روح کے جہان جو تخلیق کیے گئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے تخلیق کیے گئے تھے. وہ بعد میں پھر جب انسانی روحیں وہاں پہ روح کی دنیا میں اپنے آپ کو بہت سست رفتار تھی روحانی ترقی کی، تو یہ ظاہری کائناتیں بنائی گئیں. اور اس جسم میں یہ خاصیت ہے کہ بڑی تیز رفتاری سے آپ روح کی ترقی کر سکتے ہیں. 70-80 سال میں اتنی ترقی کر سکتے ہیں روح کی کہ جیسے 30 یا اس سے زیادہ کروڑ سال. اب ترقی تو ہم کر رہے ہیں لیکن ظلم کی طرف، اندھیروں کی طرف، اور اپنی روح کو کالا کر بیٹھے ہیں. تو یہ جو ظاہری کائنات ہے یہ وقتی طور پہ ہے، یہ ایک وقت میں آ کر سکڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی. تو جو ہمیشہ کی روح کی کائناتیں ہیں، روح کے جہان ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان کے اور ان کے فاصلے نہیں ہیں، بلکہ وہ ظاہری جہانوں کے تو فاصلے ہیں، وہ نور کی رفتار سے طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اندر کے جہان ہیں وہ ہمیشہ کے ہیں. اگر ظاہری کائنات تباہ ہو جائے، وہ جو ہو جائے گی ایک دفعہ، اس کے باوجود انٹرنل لائف ہمیشہ کے لیے رہے گی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ کیا جنتوں میں موسیقی، شاعری یا محبت بھرے نغمات بھی گائے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ موسیقی یا نغمات یا شاعری کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا آپ نے جنتوں میں ایسے روحانی نغمات کا
تجربہ کیا ہے؟ کے ایم خان۔ میرا دل کھویا گیا خدا کی محبت میں یہ 12 کتابوں میں اور کتابوں میں نے وہ موسیقی سے فردوس بھری ہوئی ہے۔ وہاں کے نغمے جو ہیں وہ دل کو کھینچ کر خدا کے پاس لے جاتے ہیں، اور فردوس میں جو موسیقی ہے یہ روح ہے فردوس کی، لیکن وہاں یہ عورت آدمی کے لیے نہیں اور آدمی عورت کے لیے نہیں گاتا، یہ یہیں گاتے ہیں شیطان۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک وہ شاعر تھے انڈیا میں، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری موسیقی جو ہے وہ خدا سے ملنے کی تلاش ہے۔ یہی بات مکیش نے بھی کہی تھی۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ خدا کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے یہاں کا جو میوزک ہے شیطانی میوزک ہے، نہ کوئی موسیقی، نہ کمپوز، نہ کچھ۔ تو جب آپ یہ 12 کتابیں جب آئی ہیں ان میں پڑھیں تو وہ جو موسیقی ہے وہاں کی ایک حسن کی پرتو ہستی اگر وہ گا رہی ہے تو یا فرشتہ عورت ہو یا کوئی اور نور کی ہستی ہو، یہ میل یا فیمیل، تو اس نے گایا اور آپ نے سنا، اور وہ جنت میں کھربوں بہاریں گھومتی ہیں چند چند گھڑیوں کے بعد، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی 5 منٹ اس موسیقی کو، آواز کو میں نے سنا، لیکن وہ آپ کو اتنا دور لے گئی کہ بعد میں آپ کو پتا چلا کہ 70 سال گزر چکے ہیں یا 100 سال گزر چکے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ تجربہ نہیں، کروڑوں خربوں دفعہ تجربے کر چکا ہوں جنتوں میں۔ میری سارا جیون بچپن سے لے کر ابھی تک جنتوں میں ہی میں مشاہدے اور ان کا احوال بیان کر رہا ہوں زمین پر، اور خدا کا احوال کہ وہ جنتیں اور وہ محاورہ جنتیں ہیں کیا۔ وہاں موسیقی کو محبت میں خدا کی ایسے پرو دیا گیا ہے کہ روح جو ہے وہ اس محبت میں نہ پیاسی رہتی ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے، اس کی غذا جو ہے خدا کی محبت الہی ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ انسان کو موت یا ان دیکھی چیزوں سے ڈر کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف محض دماغی مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کسی طرح کے روحانی مسائل درپیش ہیں؟ شکریہ، نوید امجد۔ یہ روحانی مسئلہ ہے۔ جس روح میں محبت الہی کے سفر کرتے ہوئے اور خدا کی منشا کو جانتے ہوئے نور آ جائے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اندھیروں سے روشنی میں آ جائے تو اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ روح چھوڑ کر عالم ارواح میں سفر کرتا ہے، تو جو ہی روح کو چھوڑتا ہے موت آ جاتی ہے۔ تو اس کا یہ جو سفر ہے یہ موت کو ہرا دیتا ہے۔ تو یہ دماغی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر روح میں اندھیرے ہوں، ظالم انسان ہو، دنیا کا کیڑا بن جائے، دنیا کی خواہشوں کو پورا کرتا ہوا ساری خود غرضیاں لے کے بیٹھ جائے، تو اس سے جو دھوئیں آئیں گے وہ دھواں جو ہے وہ ڈر پیدا کر دیتا ہے، اور اس ڈر سے پھر انسان اپنی دنیا یہاں پھنساتا ہے کہ ہر غلط کام کر کے
اتنے پیسے اکٹھے کر کے سب کچھ اکٹھا کر کے کہ میں یہاں ہزاروں سال زندہ رہوں گا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن موت اس کا سب کچھ لے لے گی، اسے یقین نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کوئی اور ہے جو مر گیا۔ پھر موت آتی ہے تو اس کی ساری دنیا کو پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر ڈر و خوف سے پھر جو اصل حقیقت شروع ہوتی ہے، جب وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے بھوت کی طرح اور وہ نیچے گرتی ہے اندھیروں میں، جسے آپ دوزخ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو روح کے اندر اندھیرے یہ سب کچھ پیدا کرتے ہیں، دکھ مصیبتیں ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے جو آگ لگتی ہے وہ یہ اندھیروں سے لگتی ہے۔ جی سر، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، میرا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ خدا نے تمام مذاہب کی صف کیوں لپیٹ دی، جبکہ مذاہب تو خدا کی طرف آنے کا راستہ ہوتے ہیں؟ اگر لوگ خود اس راستے پر چلنا گوارا نہیں کرتے تو لوگوں کی اپنی غلطی ہے، اس میں مذاہب کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ ان کی صف ہی لپیٹ دی جائے، یا یہ مان لیا جائے کہ تمام مذاہب میں انسانوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود ملاوٹ کی تھی، اس لیے انہیں ری فارم کرنے کی بجائے ختم کر دیا جائے؟ یاسر علی۔ مذاہب خدا کی طرف سے شروع ہی نہیں ہوئے، یا شروع ہوئے ہوتے تو پھر تھا کہ ان کی صف نہ لپیٹی جائے۔ جب انسان گر گیا، خدا کو چھوڑ بیٹھا، تو دیکھ لو جتنی بھی لائن فرشتوں کی، نبیوں کی ہے، ان کو چننے والے انبیاء ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنا اتھارٹی نامہ دے دیتے ہیں وکیل کو کہ اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ تو خدا نے جو اسے کہتے ہیں بالواسطہ فرشتوں کو پھر یہ اختیار دیا کہ ان کی گاڑی جو گر گئی ہے اس کو پٹری پہ چڑھائیں۔ یہاں سے مذہب شروع ہوتے ہیں کہ سفر جاری رہے، اور ایمرجنسی یہاں پہ شریعتیں لاگو ہوئیں، یہاں پہ بہت سی چیزیں لاگو ہوئیں، لیکن یہ خدا کی براہ راست دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب وہ مسیح آ گیا جو نیا آسمان اور نئی زمین کی بنیاد قائم کر رہا ہے، تو خدا نے مذاہب کو لپیٹ دیا تو کون سا غلطی کی؟ کیونکہ فرشتے تو خدا کی دنیا نہیں لا سکتے، فرشتے تو صرف مذہب تیار کر سکتے ہیں، راہ منزل پر نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن بھی دوسری کتابیں بھی یہی کہتی ہیں، مذہب راہ ہے۔ اب خدا کی ذات خود آ کے کھڑی ہو گئی ہے، منزل سامنے آ گئی ہے، تب بھی ہم رستوں میں گھومتے رہے اور چکر لگاتے رہے تو یہ عقل کام نہیں کرتی۔ تو ساری جیون انسانیت اپنے مذاہب کے سفر کر رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک گیا، کبھی ادھر بھٹک گیا، کبھی ادھر نیچے ہو گیا، کبھی دوستوں میں، کبھی کہیں۔ تو اب جو خدا نے مجھے بھیجا، مسیح الزمانہ، اپنا دل بنا کے کہ نیا آسمان نئی زمین کی بنیاد رکھ۔ نیا آسمان سے مراد ہے کہ میرا ارمان پورا ہو جائے، میری منشا، اپنے دل کا حال بیان کیا کہ جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، مشاہدہ، اور جو سفر میں تجربات ہیں وہ بیان کر۔ میں نے 50 سال چلتا رہا، اور یہ جو میں نے خدا کا جو دل کے راز ہیں وہ بیان کیے۔ تو اب منزل کا دور ہے، میں منزل پہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے منزل نظر نہ آئے، یہ عجیب اندھا پن ہے، اس کو دور کرنا آپ نے۔ جی ضرور شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جناب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ملحد حضرات خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں؟
ایک عام انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر تخلیق موجود ہے تو اس کا کوئی خالق بھی ہوگا، جیسا کہ کسی بھی بنائی ہوئی تصویر یا پینٹنگ کا کوئی نہ کوئی مصور ضرور ہوتا ہے۔ اور آپ ہی تو ایک دکھائی دینے والے خدا کی تعلیمات اور آپ تو ایک دکھائی دینے والے خدا کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور آپ کی خدا کی ایک تصویر، آپ نے خدا کی ایک تصویر بھی انسانیت کے سامنے پیش کی ہے۔ کیا ایتھیسٹ لوگ بھی آپ کی روحانی تعلیمات سے خدا کا دیدار کر سکتے ہیں؟ راجہ آنسر۔ یہ جو ایتھیسٹک دائرہ جو معاشرے میں شروع ہوا انکار خدا کا، یہ کوئی بھی چیز ایک دم نہیں بن جاتی، پہاڑ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ جب چرچز نے، جب اسلام کے مولوی مفتیوں نے ان کو ایسے سوالوں سے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، اور وہ سوال نہیں کر سکے، اور سچے عاشق یہی تھے دائرہ، وہ جاننا چاہتے تھے خدا کو، ان کے ہر سوال کو انہوں نے روک ٹوک دیا، اور جب ان کو جوابات نہ ملے تو تنگ آگے پھر وہ دائرہ بن گئے۔ تو نہ کوئی چیز ایک دم عروج پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے پروسیس ہوتے ہیں، اور نہ کوئی چیز ایک دم نیچے گرتی ہے، اس کے بھی ڈاؤن فال کے پروسیس ہوتے ہیں۔ تو یہ آگ انہوں نے لگائی ہے کہ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے۔ اب جو ہم تعلیمات لے کے آ رہے ہیں، ہم نے پوری دنیا میں اعلان کیا ہوا ہے، جو چاہو سوال کرو، یعنی کہ چاہے سائنس کی دنیا ہو، دہریوں کی دنیا ہو، میڈیسن فیلڈ ہو، میں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ میں ان کو دماغی طور پر لاجیکل، وزڈم فل، انٹیلیجنٹ وہ جواب دوں گا کہ ان کا دماغ جو ہے وہاں پہ ان کو لاجواب کر دوں گا میں۔ اس کے بعد پھر ہماری تعلیمات شروع ہوتی ہیں۔ یہ تو کئی دفعہ یہاں یورپ میں میرے مناظرے بھی ہوئے، میں نے ان کو بتایا کہ اس جسم کے اندر ہی کوئی کروڑوں معجزات ہیں جن میں ترتیب بھی ہے، آرڈر بھی ہے۔ ایک آنکھ کو ہی لے لیں، اس کے اندر کروڑوں اسپاک وائلنٹ پھیلے ہوئے ہیں، ایسی ترتیب ہے۔ پھر 14 کیمرے ہیں جو عکس کو سیدھا کر کے پیش کرتے ہیں، پھر وہ جو اسپاک ہیں اگر وہ ایک دو بھی منتشر ہو جائے تو اندھا ہو جاتا آدمی۔ تو میں نے ان سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے جس میں کوئی ترتیب، ایک دو ترتیب ہوگی، تو اگر میں یہ کہوں کہ تو یہ ایک دم بن گیا، آندھی آئی، طوفان آئے، درخت گرے اور یہ کیمرہ بن گیا، تو تم مجھے جاہل کہو گے۔ تو جس کے اندر کروڑوں ترتیبیں ہیں تمہارے اپنے جسم کے اندر ہی، اس کو تم انکار کر دو کہ یہ تو خود بخود ہی بن گیا۔ تو آج تو جو اسپیشلسٹ ہیں دماغ کے، وہ بوڑھے ہو گئے اور کہا کہ میری 30 سال کی 40 سال کی بتاتی ہے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اس دماغ کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہم نے ان کو، اب وہ جو ہے یہ اس کو وقت لگے گا، ہم نے طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، راہ بھی بتا دی ہے، اور ہم نے کہا آؤ جسٹ چیک اٹ آؤٹ، چیک کرو ان تعلیمات کو، اس کے بعد میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اسی دنیا میں تمہیں، روح کی دنیا میں موت کو ہرا کے پرواز بھی کر سکتے ہو، روح کی دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آؤ میں تمہیں فرشتوں سے بھی ملا دوں، آؤ خدا سے بھی ملا دوں۔ تو جو آج کی ہماری تعلیمات ہے، اب وہ جو آگ لگائی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا بجھاتے وقت لگے گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، کیا دنیا اس وقت اپنی گنجائش سے زیادہ انسانوں سے بھر چکی ہے جو آئے دن اتنی اموات و حادثات
اور اکانومی مسائل پیش آتے ہیں، جبکہ خدا کی ذات رزق کے دینے والی ہے۔ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں صابر علی؟ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بلب جو ہیں وہ فیوز ہو چکے ہیں، کام نہیں کر رہے، ان کی عقل کو گھن لگ گئی ہے۔ یہی حال ہماری میڈیا کا، جو ضمیر کی آواز ہے وہ بھی ظالم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سائنسدان ماتم کر رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ جو موسم ہے اب ایسے نہیں رہیں گے، ایک چھوٹا سا ہول پیدا ہو گیا ہے، ہمیں اس کو بند کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جو ہم انڈسٹریز ہے مافیا کی اور یہ جو کیسز ہیں ان کو کلین کرنا ہے، لیکن جو نہیں پڑتی ان کے کانوں پر۔ تو خدا کی کائنات میں تو بہت کچھ ہے اگر آپ اس کو صحیح ترتیب سے استعمال کریں۔ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ پہلے سارے غلط قدم ہم لیتے ہیں، جب حادثات ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ حادثہ کیسے ہو گیا، خدا کہاں پہ ہے۔ اسی طرح اکانومی کے مسائل، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ انڈیا کا ایگریکلچر جو ہے، کھیتوں باڑی اگر وہ کریں، سبزیاں اگائیں، دال اگائیں، تو 80% دنیا کا وہی اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ 80% دنیا کو وہ فیڈ کر سکتے ہیں۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ اب یہ خود بھوکے مر رہے ہیں، تو پتہ لگا انما اموال بالنیات، ان کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں، ان کی نیتوں پہ گھن لگ چکی ہیں۔ ساری بیماریوں کا یہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، جو شخص جس جگہ پہ بھی ہے وہ خود غرض بن چکا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جرمنی کی مثال دیتا ہوں، یورپ کی۔ وہ لوگ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قوم یورپ، اس سے میرے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ان کا نصاب جو ہے یورپین قوموں کا، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، جتنی بھی ہیں، ایک سیٹ تک وہ اپنی زبان میں ہے۔ یہاں تعلیم جو ہے میٹر لائف ہے، میٹرک تک مفت ہے، تاکہ ہر شخص اپنی زبان کے اندر، دیکھو نا، آپ اپنی زبان کے اندر جب ہر چیز آپ کو ملے گی تو تعلیم کا معیار بھی بڑھتا جائے گا۔ یہاں ان ظالم ملکوں میں، افریقہ میں، ادھر ہمارے پاکستان میں، ادھر ملکوں میں ساری چیز انگلش میں ہے، بس وہ خاص طبقہ جو ہے، جو امیروں کا، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے انگلش میں، باقی سارے رول کے۔ تو بہت سی چیزیں غلط ہیں۔ خدا کی طرف آنے سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ گل دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر انقلاب کے لیے اب وقت رکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 2040 میں ایک شعوری انقلاب آئے گا، جو یہ جو مافیا ہے، میڈیا، کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، یہ جو سیاستدان ہے، ان کا صفایا کر دے گا 2040 تک۔ اس کے بعد روحانی انقلاب آئے گا 40 سے اپنا 60 تک، وہ ضمیر کا انقلاب ہوگا۔ اس کے بعد روحانی انقلاب ہوگا۔ تو اب چیزیں، کیونکہ ہم نئے زمانوں کی بنیاد رکھی ہے، تو نئی دنیا لانے کے لیے نئی فیملی، نئی سوسائٹی، نئی قوم اور نئی دنیا بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور وقت لگے گا۔ جی ضرور، شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، ان کا سوال ہے، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا جنتوں میں بھی ارواح کی مذکر یا مؤنث حالتیں پائی جاتی ہیں، یا روح جسم چھوڑ دینے کے بعد ایسی جسمانی خواہشات سے آزاد ہو جاتی ہے؟
اور اگر کسی شخص کو اس دنیا میں اولاد نصیب نہ ہوئی ہو تو کیا وہ موت کے بعد کی زندگی خاص طور پر جنتوں میں ماں یا باپ بن سکتا ہے؟ خادم حسین۔ کل روح کی جو دنیا ہے وہ میل فیمیل پر ہے، ٹھیک ہے، مونس مذکر پر ہے، جوڑوں میں۔ اس کے بعد جو اولاد کا سلسلہ ہے یہ اس فزیکل ورلڈ میں تو ہے، لیکن جیسے ایک عورت کو 9 ماہ چاہیے ایک بچے کی پیدائش کے لیے، روح کی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے عورت حمل، لیکن وہاں 9000 سال چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہاں اور بہت سے ذرائع ہیں جس سے خدا نے ارواح کو تخلیق کیا تھا، اور جو بڑی بڑی نوری ہستیاں ہیں وہ سب کچھ جو بتا رہی ہیں اس وقت وہ میں کتابوں میں لکھ رہا ہوں۔ تو میل فیمیل تو وہاں بھی ہے، لیکن وہاں کے نظارے کچھ مختلف ہیں۔ اگر وہ بتاؤں گا تو پھر لوگ اور سوال کریں گے اور خدا کا توحید کا مسئلہ پیچھے رہ جائے گا۔ وہاں تو پھر عجیب سے نظارے ہیں، 12 چہرے، ان 12 چہروں میں وہ نور کے پرتو فیمیل، یعنی کہ حسن کے، عورتوں کے 12، ان کے 12 ہی ہاتھ لیکن ایک جسم، اور ان کے اندر مختلف 12 چہروں کے اندر مختلف روحیں۔ اب اس کی تفصیلات میں جاؤں گا، اور تفصیلات میں جاؤں گا تو وہ لوگ جو اندھے ہیں، وہ لوگ جن کو جو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ کہیں گے ہم تو مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ جاہل کے سامنے اگر بیان کیا جائے یہ سارا کچھ تو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو مسیح زمانہ اور خدا کا دل پہلے ہی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کا سب کا روحانی اندھا پن دور کیا جائے۔ روحانی اندھا پن کیسے دور ہوگا؟ کیا فرشتے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کوئی اور مخلوقات کر سکتی ہیں؟ نہیں۔ کیا نبی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ صرف اور صرف خدائے واحد ایشور اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ جب ہم ایک صبر کرتے ہیں، خدا کی محبت سب سے پہلے وہ آ جاتی ہے ہمارے شعور میں، ہمارے ضمیر میں، ہمارے دل میں، روح میں۔ تو وہاں پہنچ کر وہ جو محبت الہی ہے وہ نور پیدا کرتی ہے جس سے حصے کھلتی ہیں روحانی۔ پھر جب روحانی حصے کھل جائیں تو پھر موت کے بعد موت ہار جاتی ہے، موت کے جو ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سائل صوفی جو پیار کرنے والا ہے خدا سے، وہ پھر مشاہدات الہی کرتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایسے ایسے راز الہی آ جاتے ہیں، لیکن مصیبت جب آتی ہے جب وہ آگے مذہبوں والوں کو بتائے اور وہ اس کے خون کے پیاسے ہو جائے۔ اسلام میں تو قتل ہی کر دیا جاتا ہے، مار دو اس کو، اور کوئی اکا دکا کوئی دانا بتا دے ایسا کہ بچ جائے، ورنہ مذاہب کی دنیا کیونکہ خود اندھی ہے، یقین لاؤ بن دیکھے، آخرت پر، روح کی دنیا پر، فرشتوں پر، خدا پر۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا حل ایک ہی ہے، پہلے وہ یہ کہ روحانی حصوں کو خدا کی محبت الہی کے رنگ میں لا کر کھول دیا جائے۔ جو یہ تعداد بڑھتی جائے گی مشاہدات کی اور روحانی سفر کی، تو یہ مذاہب خود بخود ہی پگھل بھی جائیں گے، ختم بھی ہو جائیں گے۔ ایک نئی دنیا کا وجود آئے گا جو اسے کہتے ہیں نئی زمین۔ قرآن بھی کہتا ہے نئی زمین، تورات انجیل بھی۔ وہ نئی زمین وہ انسان ہوں گے جن کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے۔ تو وہاں پر پہنچ کر پھر
میرے پاس تو کھربوں انگنت راز الہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مسائل کو میں جب بیان کرنا شروع کر دوں جو میں نے دیکھے ہیں، تو وہاں تو پھر یہ لوگ پھر خدا کو بھول جائیں گے. یہ تو پھر کوئی سوراخ تلاش کریں گے جس کے اندر سے گھس کر یہ کہیں جنتوں میں پہنچے، لیکن کوئی سوراخ سے جنت میں نہیں جاتا، کوئی نبی کے ذریعے نہیں جاتا، نہ کوئی فرشتے پہنچا سکتے ہیں. وہاں تو پھیرے لگتے ہیں اصل تیرے اعمال کے کہ تو نے کیا کیا ہے. لیکن ان پھیروں میں کیا ہے؟ ان پھیروں میں اور بہت کچھ ہے. انسان اپنی روح میں نور بھی خود ہی لے کے جاتا ہے، اندھیرے بھی خود ہی لے کر جاتا ہے، اور پھر اپنا انجام بھی خود ہی دیکھتا ہے. جی جناب، بہت شکریہ محترم قبلہ حضرت حضرت علیہ السلام، مسیح زمانہ خدا کے دل. ہم آپ کی تشریف آوری کے، آپ کی اس روحانی رہنمائی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہماری ایڈمنٹین ہمراہ جناب پیغمبر رسول خان صاحب کے. تو اگلے ہفتے میں جی دوبارہ آپ سے وقت معینہ مقرر کر کے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. تو ٹل نیکسٹ ویک آپ سب کا خدا حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور خدا نے چاہا تو اگلے منڈے کو ہم پھر ملائیں گے، اور جو بھی سوال ہیں وہ جمع کرتے ہیں. خدا حافظ.